بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم مارشل لاء کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کا حالیہ ثبوت ڈاکٹر شہباز گل کی بے معنی گرفتاری، اس کو گرفتاری تو نہیں کہوں گا میں، جس طریقے سے جو واردات ڈالی گئی ہے اس کو اغوا ہی کہا جا سکتا ہے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس 10-12 گاڑیوں سے اترے اور بٹ مار کر انہوں نے شیشے توڑے گاڑی کے، ان کے اسسٹنٹ پر تشدد کیا گیا اور ایک خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت ڈاکٹر شہباز گل کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ یہی طریقہ ان کا ارادہ تھا عمران خان کے ساتھ کرنے کا، لیکن بنی گالہ میں جو ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں آنے والی ری ایکشن نے اور میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر عوامی جو ری ایکشن ہوا اس کے نتیجے میں یہ لوگ تھوڑے بیک فٹ پر چلے گئے۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ حکم حکومت کا نہیں بلکہ حکومت کے اوپر سے آیا تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے پس پردہ جو محرکات بتائے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اے آر وائی پر فوج کو نشانہ بنایا اور بغاوت پر اکسایا، حالانکہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہماری فوج بہت پروفیشنل ہے، وہ کسی کے کہنے پر اس قسم کی حرکت نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر کسی کی اپنی رائے ہے، جو لوگ یہاں کرتے آئے ہیں بڑے کھلم کھلا کرتے ہیں، چاہے میاں نواز شریف ہوں، خواجہ آصف ہوں، سعد رفیق ہوں، مریم نواز ہوں، محسن داوڑ ہو، علی وزیر ہو، یہ اس چیز کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن چونکہ اصل محرکات کچھ اور ہیں، اوپر سے حکم آ چکا ہے جو فورن ایلیمنٹس ہیں کہ اس کھیل کو سپیڈ اپ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ بڑے بہادر نے آ کے اب افغانستان میں بیٹھنا ہے، کیونکہ روس اور چین میں بڑھتی ہوئی مفاہمت اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو 70 کی دہائی میں جو روس کے ساتھ انہوں نے کیا افغانستان کے تھرو، یہ وہی چال یہاں پہ چلنا چاہتے ہیں جو موسٹ لائکلی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے جس عجلت میں افغانستان کو خالی کیا گیا اور وہاں سے امریکی فوجوں نے انخلا کیا، وہ کہانی کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک عنصر یہ ہو کہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، یا ہم چلے جائیں گے تو اس ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اصل جو جنگ ہے وہ پاکستان میں سٹیج کی جائے گی، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا انتہائی ضروری ہے چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اور اس علاقے میں اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے۔ اب عمران خان کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ عمران خان تو کسی صورت میں نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے، ہر قیمت پر عمران خان کو روکا جائے۔ اب پروگرام یہ ہے کہ شہباز گل سے شروعات کی گئی ہے، 11 مزید نام ہیں جو عمران خان کے قریبی لیڈرز اور ان کے علاوہ صحافی حضرات، چینلز کو بند کیا جائے گا۔ اے آر وائی اس وقت بند ہے۔ تمام ان صحافیوں کو جن کی لسٹیں پہلے سے ہی تیار تھیں اور عمران ریاض خان اس کی ایک ایگزامپل بنانے کی کوشش کی گئی، اب وہ کھلم کھلا کھیل کھیلا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس وقت ان کی ڈیسپریشن کی انتہا ہے۔ بالکل اس وقت جو ماحول ہے وہ اس طرح کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ سری لنکا دور کی بات، آپ کو افغانستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بات بھی یہی ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل تک کو اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تم لوگ کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور تم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے ڈر خوف نہیں آتا کہ تم لوگ کیسے دیدہ دلیری سے یہ سب کام کر رہے ہو، عوام کو تو چھوڑو، تم اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے۔ اب ان کے ساتھ بھی مخاصمت ڈال دی گئی ہے، سوشل میڈیا پر تو ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی گئی ہے، اور ان کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت غلیظ ترین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے خلاف۔ ایک اور چیز جو ہے کہ جو اب بالکل واضح ہو چکی ہے، جو حالیہ تبادلے ہوئے ہیں خاص طور سے جنرل فیض کا، کہ ایکسٹینشن آ رہی ہے جناب، اس کا اشارہ فیصل وابڈا بھی دے چکے ہیں کہ جو بارش جس کی ہمیں امید تھی کہ وہ نومبر میں ہوگی، وہ اس نومبر میں نہیں، وہ اب اگلے نومبر تک چلتی رہے گی، وہ بارش نہیں آ رہی۔
یہ قحط اب مزید بڑھے گا، تو انڈائریکٹلی ان کا یہی تھا کہ آپ امید رکھیے کہ اب ایکسٹینشن آ جائے گی، جو اس حکومت کی، لندن کی اور واشنگٹن کی کوشش ہے کہ ایکسٹینشن ہو، کیونکہ اب ان سب کی مفاہمت خاص طور سے لندن گروپ کی ہو چکی ہے مقتدر اداروں کے ساتھ، انہوں نے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ ایک اور بڑی چونکا دینے والی خبر ہے کہ جو لوگ ان کو للکارتے رہے، ان کے خلاف کھلم کھلا نام لے لے کر بات کرتے رہے، اب ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ آخری بات جو یہاں پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا جو افغانستان میں آ کے بیٹھنے کا فیصلہ ہے اور ایمن الظواہری کی ہلاکت کا جو ایک جواز بنا کر وہاں آنا چاہ رہے ہیں، اس کی تازہ ترین مثال جو آپ کے امریکی سفیر جا کے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ملے اور پھر ان کو فاٹا کے علاقوں کا دورہ کروایا گیا۔ کچھ خبروں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ مفاہمت اور تحفے تحائف اور اس قسم کی کچھ سوغات لے کے آئے تھے، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ صرف گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں۔ فاٹا میں جا کر انہوں نے وہ ایریاز چیک کیے ہیں، وہی فاٹا کے ایریاز جن کو تحریک طالبان پاکستان اور اس کے علاوہ امریکہ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ان کو واپس ویسے ہی آٹونومی دی جائے، ان کو صوبے کا حصہ نہ بنایا جائے، وہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ جو ڈی سٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے افغانستان کی سائڈ سے وہ ادھر شروع کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک خبر تھی جس کو بہت لائٹلی لیا گیا، لیکن امریکی سفیر کس حیثیت سے جا کے ملے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو، کیا بات ہوئی، اصل محرکات کیا تھے، وہ بات سامنے نہیں آئی۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ان سے ایک خیر سگالی ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ان کو فاٹا کے ایریا کا دورہ بھی کروایا گیا۔ ظاہری بات ہے وہاں کی لوکل فوجی قیادت بھی اس دورے میں موجود تھی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا جواز یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس کھیل کو انتہائی تیز کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل سٹیج اس وقت پاکستان ہے، دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مرکز اس وقت پاکستان میں ہے۔ اس ساری حکومت کو چینج کرنے کا، عمران خان کو نیچے اتارنے کا اور عمران خان کے ساتھ اس قسم کے سلوک کا اور ان کے لیڈران کے ساتھ اس قسم کے سلوک کا مقصد یہ ہے کہ سب کو واضح پیغام دیا جائے کہ جناب اب وقت آ گیا ہے، اب بوریا بستر سمیٹیے اور نکلیے۔ تو عمران خان تو ڈرون حملے نہیں ہونے دے رہا تھا، عمران خان تو پاکستان کو ترقی کی سائڈ پہ لے کے جا رہا تھا، عمران خان پاکستان اور افغانستان میں امن کا جو پروسیس تھا اس کو وہ طول دے چکے تھے، اور انہوں نے بڑے اوپنلی کہا تھا کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور گورنمنٹس کو جو باقی دنیا ہے ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ افغانستان میں سٹیبلٹی لانے کی جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس میں ہماری مدد کی جائے، اور سٹیبل افغانستان اس علاقے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو پسند نہیں آئیں، کیونکہ جب امریکہ اوپنلی کہہ چکا ہے کہ سٹیبل پاکستان از ناٹ ان دا فیور آف امریکہ، تو اس سے زیادہ اب آپ کو کیا چاہیے۔ اور بقول ہارون رشید جو وہ دبے لفظوں میں کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب باڑھ ہی کھیت کو کھا رہی ہے، تو اب اس کا کیا مطلب لیا جائے، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ چیز ایک انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور آنے والے دن جو ہیں 17 اگست سے لے کے ستمبر کے درمیان بہت اہم اور انتہائی اقدام اٹھانے کی طرف یہ گورنمنٹ اور ان کے حواری جا رہے ہیں، ان کے ہینڈلرز بھی جا رہے ہیں۔ ان کا دیکھیے واحد مقصد ایز پر جو ان کو احکامات ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے۔ یہاں پہ حکومت نہیں چاہیے، یہاں پہ الیکشن نہیں چاہیے، یہاں پہ ہر قسم کی افراتفری چاہیے بشمول قحط کے، جو ستمبر میں انتہائی، جس کو کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، جب گندم کی خریداری نہ کرنے کی وجہ سے اور گندم کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے، سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہونے کی وجہ سے ایک انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کر جائے گی۔
آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہر آئے روز خبر آتی ہے کہ سندھ سے اتنے کروڑ کی گندم ایک دم چوری ہو گئی، اتنے کروڑ کی گندم، اربوں روپے کی، کروڑوں کی بھی نہیں، اربوں روپے کی گندم چوہے کھا گئے۔ تو اب اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے موجودہ ذخائر کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، اور کون لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آپ کی مدد اور آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔